اور ایک بات جو شاید یہاں کے پورے ماحول پر اور تمام اداروں کے لیے کامن ہے، وہ یہ ہے کہ اخلاقی روحانی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ فزیکل فٹنس کی پر بھی بہت زور دیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے کھیل ہوتے ہیں، ایکسرسائزز ہوتی ہیں، وہ معہد کے طلبہ ہوں، نوجوان علماء ہوں یا ہمارے دارالعلوم ربانی کے بچے ہوں، وہ مختلف کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں۔ ایکسرسائز بھی ان کو باقاعدہ پروفیشنلی کرائی جاتی ہے، کراٹے سکھائے جاتے ہیں، تاکہ ہمارے ان بچوں کے اندر ایک بہت ہی سیلف کانفیڈنس کا مزاج پیدا ہو، اس لیے کہ فزیکل فٹنس سے ایک نفسیاتی طور پر ایک فرحت اور انبساط کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اور اس سے سوچ کے مثبت بنانے میں اور پازیٹیو اپروچ انسان کی نفسیات میں گہری ہو جائے، اس میں بہت مدد ملتی ہے۔ لہذا اس جانب بھی توجہ کی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے طلباء اچھے معیار زندگی کے ساتھ رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا نظام ذرا معیاری ہو، صفائی ستھرائی کا معیار کے پر بھی بہت توجہ کی جاتی ہے، اور یہ کہ وہ اپنی کام خود کریں اور اس بات کی ان کو عادت ہو۔ پھر سال میں 1-2 دفعہ طلباء کو مختلف شہروں یا مختلف علاقوں تعلیمی مراکز کے سفر پر بھی لے جایا جاتا ہے۔ ایک خاص بہت اہم کام جو یہاں پر ہو رہا ہے، جو دراصل سب سے پہلے شروع ہوا تھا، اور وہی دراصل یہاں کی دراصل روح اور جان ہے، اور وہ ہے خانقاہ۔ آج کل جسمانی بیماریوں پر تو بہت تحقیق ہو رہی ہے، اس کے سلسلے میں انسان بہت فکر مند ہو رہا ہے، لیکن روحانی اور اخلاقی بیماریوں کی طرف سے بہت غافل ہو رہا ہے۔ یہاں اس بات کی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ جو اللہ کے بندے اور بندیاں اپنا علاج دریافت کریں، ان کو مخلصانہ مشورے دیے جائیں اور ان کو بتایا جائے کہ کس طرح فلاں گناہ سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہو، اچھے انسان بن سکتے ہو، اچھا شوہر بن سکتے ہو، اچھے باپ بن سکتے ہو، اچھے بھائی اور اچھی بیوی، اچھی ماں، اچھی ساس، اچھی نند، اچھی بھاوج بن سکتے ہو، خاندان کے اندر خوشیوں کا ماحول قائم کر سکتے ہو۔ تو یہ جو ایک روحانی تربیت گاہ ہے، جس کو عام طور پر خانقاہ کہا جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں اس کا بھی نظام چل رہا ہے اور بہت سی اللہ کے بندوں اور بندیوں کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آنے والوں کو اور باہر سے اپنے علاج کے لیے گویا رجوع کرنے والوں کو جو نفع ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، اس کا بڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ یہاں جو ادارے چل رہے ہیں، اس کے کارکن، اس کے اساتذہ، اس کے طلباء، وہ سب ایک مخصوص ان کے اندر ایک مزاج ڈیولپ ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، سلامتی طبع ہر طالب علم کے اندر اترے گی، ہر استاد کے اندر اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی۔ یہ چیزیں کام کی کوالٹی کو بہت بہتر بنا دیتی ہیں، اور ماہانہ ہر مہینے کے آخری اتوار میں اللہ کے بہت سے بندے یہاں دور دور سے مختلف صوبوں سے آتے ہیں اور اپنی اصلاح، اپنی تربیت کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم کام ہے یہ، اور سچی بات یہ ہے کہ یہی وہ ڈائنمو ہے اور یہی وہ انجن ہے جس سے یہ پوری مشین کا ہر پرزہ ایک حرکت پاتا ہے، غذا اس کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ینگ ہمارے بوائز ایسے ہیں، لڑکے جو 10+2 کا کورس کر لیتے ہیں، اچھے مارکس لاتے ہیں، اس کے بعد ان کے اندر یہ خواہش جاگتی ہے کہ ہم قرآن کو تو سمجھیں، جو خدا کے پیغام ہے بندوں کے نام، تو ہم کیسے پڑھے لکھے آدمی ہیں کہ ہم خدا کا کلام نہیں سمجھتے۔ تو ان بچوں کے اندر ایک خواہش جاگتی ہے کہ ہمیں کوئی شارٹ کورس کرایا جائے جس سے ہم خدا کے کلام کو اور اسلام کے پیغام کو سمجھ سکیں۔ تو اس کے لیے ایک مختصر مدتی کورس بھی یہاں پر چلایا جاتا ہے۔ یہ تو ہوا لڑکوں کا مسئلہ۔ ہمارا سماج جب تک کہ ہماری جو عورتیں ہیں، ہماری جو بچیاں ہیں، جب تک وہ تیار نہیں ہوں گی اچھے ویژن کے ساتھ، اچھے علم کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، تو کام تو بالکل ادھورا رہے گا۔ بلکہ سوسائٹی کے بنانے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ عورت کا کردار اور اس کا کنٹریبیوشن مردوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ماں بنتی ہے تو بچے کے صرف شریر اس کے اندر نہیں بنتا، بچے کی جو روح ہے، بچے کے جو اخلاق ہیں، وہ ماں کے پیٹ میں اور ماں کی گود میں زیادہ بنتے ہیں۔ اس لیے ہمارا ارادہ تو ہے کہ ایک اچھے پیمانے پر بچیوں کا ایک ادارہ جو لڑکوں کے اداروں کی طرح قائم ہو، لیکن ابھی
ہم اس کی شروعات نہیں کر سکے، تو ایک چھوٹے پیمانے پر مقامی لوکل سطح پر ہم نے لڑکیوں اور عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے۔ ضرورت تو اس علاقے میں بہت ہے، کوئی اچھا اسپتال نہیں ہے، ہیلتھ سروسز نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے لمیٹڈ سورسز کے ساتھ ایک کلینک یہاں پر چلا رہے ہیں۔ کلینک 2 چل رہے تھے، لیکن ہم کو ابھی کچھ مہینے پہلے ایک کلینک کو بند کرنا پڑا، اور ایک کلینک چل رہا ہے جو اس پورے علاقے کے غریب مریضوں کی خدمت کر رہا ہے، اور جہاں تک مجھ کو اطلاع ہے کہ لوگوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہماری جو صحت کی خدمات ہیں ان میں بھی بہت اضافہ ہو۔ یہاں بہت پریشان ہوتی ہیں، خاص طور پر عورتیں۔ رحمان فاؤنڈیشن بیسیکلی یہ تو 1995 میں لکھنؤ میں قائم ہوا تھا، اور ملک کے مختلف علاقوں میں اس کی برانچز بھی کھل چکی ہیں۔ خود مہاراشٹر میں اچلکرنجی اور کولہاپور میں اس کی برانچز کام کر رہی ہیں۔ کرناٹکا میں بیلگام میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی جو انسانی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی ہم اپنے لمیٹڈ سورسز کے مطابق حصہ لیتے رہتے ہیں۔ مختلف مریضوں کے آپریشن کرانا، ان کی مدد کرنا۔ تقریباً میں سمجھتا ہوں ہر مہینے لکھنؤ کے رحمان فاؤنڈیشن کے آفس سے شاید 25 سے 30 ہزار روپے جو جاتے ہیں وہ ویڈو پینشنز میں جاتے ہیں۔ بہت سے بچوں اور بچیوں کی کالجز کی فیس ادا کی جاتی ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ تو اس طرح کے کچھ کام ہیں۔ مجھے تو یہ ان باتوں کو گناتے ہوئے بھی آپ سب کے سامنے شرم آتی ہے، اس لیے کہ جو ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جو ہم کر پا رہے ہیں وہ بہت کم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے بریف انٹروڈکشن کرایا ہے، اس سے آپ کو یہاں کی جو خدمات ہیں ان کے بارے میں کچھ اندازہ ہوگا۔ خدا کرے کہ ہمارے خواب شرمندہ تعبیر ہوں، اور ایسی نسلیں لڑکوں اور لڑکیوں کی نکل سکیں جو ہمارے اس عظیم ملک کی ہر میدان میں خدمت کرنے کے لائق ہوں۔ اللہ ہمیں اچھے بندوں میں شامل فرما، اللہ ہمیں نیک بنا، اللہ ہمیں نیک بنا۔ اے رب کریم، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی شرک و کفر کا کوئی خیال بھی ہمارے ذہن و دماغ میں نہ آئے۔